الرحمن الرحیم عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما يبقى على ما يفنى رواہ احمد۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا تو وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا، اور جو کوئی آخرت کو اپنا محبوب بنائے گا وہ اپنی دنیا کا ضرور نقصان کرے گا۔ پس جب دنیا و آخرت میں سے ایک کو محبوب بنانے سے دوسرے کا نقصان برداشت کرنا لازم اور ناگزیر ہے، تو عقل و دانش کا تقاضا یہ ہے کہ فنا ہونے والی دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی آخرت کو اختیار کرے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا تو اس کی اصل فکر و سعی دنیا ہی کے واسطے ہوگی، اور آخرت کو یا تو وہ بالکل ہی پشے پشت ڈال دے گا یا اس کے لیے بہت کم جد و جہد کرے گا، جس کا نتیجہ بہرحال آخرت کا خسارہ ہوگا۔ اسی طرح جو شخص آخرت کو محبوب و مطلوب بنائے گا اس کی اصلی سعی و کوشش آخرت کے لیے ہوگی، تو وہ ایک دنیا پرست کی طرح دنیا کے لیے جد و جہد نہیں کر سکے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا زیادہ نہ سمیٹ سکے گا۔ پس صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی محبت اور چاہت کے لیے آخرت کو منتخب کرے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا تو بس چند دنوں کی ہے اور آخر یہ فنا ہونے والی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں دنیا اور آخرت کو دیکھیں کس طرح بیان فرمایا۔ حدیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا جو دنیا کے پیچھے لگا رہا اور ساری محنتیں اس پہ کرتا رہا، یقیناً وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا، یا وہ تو بالکل نقصان کرے گا، یا کم از کم زیادہ محنت نہیں کرے گا، کم کرے گا۔ اسی طرح فرمایا جو آخرت کے لیے بھرپور محنت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان کرے گا۔ دنیا کا نقصان کیا ہے؟ دیکھیں، جو اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے نا، اسے اپنی نماز کی فکر ہوتی ہے، اسے قرآن پاک کی تلاوت کی فکر ہوتی ہے، وہ مسجد میں کچھ نہ کچھ وقت بھی دیتا ہے، اس لیے وہ سارا دن دنیا کمانے میں نہیں لگا سکتا۔ وہ اتنا وقت ہی دنیا کمانے میں لگائے گا جتنا وہ آسانی سے کر سکتا ہے، یا جس وقت میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ ٹوٹتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، اپنا کام بھی کرتا ہے، ایک وہ ہے جو سارا دن بس کام ہی کام، دنیا ہی دنیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ دنیا زیادہ سمیٹے گا، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، کیونکہ اس نے صرف دنیا ہی کمائی ہے، تو اس نے آخرت کو بالکل پسے پشت ڈال دیا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا بظاہر تو آخرت کے معاملات میں لگنے والا زیادہ دنیا نہیں کما سکتا، لیکن آپ نے فرمایا کہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اس لیے بقدر ضرورت دنیا کماؤ لیکن آخرت کی فکر زیادہ کرو۔ ایک وہ بندہ ہے جو 5 منٹ کے لیے بھی اپنی دکان بند کرنا برداشت نہیں کرتا کہ گاہک آئیں گے واپس چلے جائیں گے۔ ایک وہ نمازی ہے جو 15-20 منٹ کے لیے دکان بند کرتا ہے، اب ظاہراً اس کا دنیا کا نقصان ہے کہ 2-4 گاہک اس کے جو آئے وہ چلے گئے، دوسری طرف گئے، دیکھنے میں بظاہر، حالانکہ حقیقت میں یہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ پاک اس کا انعام بندے کو آخرت میں بہت زیادہ عطا فرمائیں گے، لیکن آپ نے فرمایا بظاہر اس کو دنیا زیادہ نہیں ملی، لیکن اس نے اپنی آخرت کو بنا لیا ہے دنیا کو بقدر ضرورت۔ دیکھیں آپ نماز کے لیے آتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، نماز کے لیے بھی آتے ہیں،
ایک ٹھیکے پہ کام کرنے والا اگر نماز کے لیے آئے گا تو ظاہری بات ہے وہ ایک دن میں کم چیزیں تیار کر سکے گا، جو نماز کے لیے آئے گا ہی نہیں تو وہ تو 8 گھنٹے مسلسل لگا ہوا ہے، تو اس کے کام کی مقدار ظاہر سی بات ہے زیادہ ہوگی۔ ہمارے یہاں جراب بندی ہے، اگر کوئی ٹھیکے پہ کر رہا ہے نماز میں نہیں آئے گا، مثال کے طور پہ دن میں 100 جراب بنائے گا، جو نماز کے لیے آتا اس نے کوئی آدھا پونا گھنٹہ مسجد کو دیا تو وہ ہو سکتا ہے کوئی 70-80 بنائے گا، تو اس میں کچھ نہ کچھ یہ فرق آتا ہے، لیکن اس کی 10% جو یا 20% کم رہی، لیکن اس نے اپنی آخرت کو بنا لیا ہے اور اپنے اللہ کو بھی اس نے راضی کر لیا ہے، اپنی دنیا کی خاطر اس نے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ باقی جو نہیں آتا، مسجد میں نہیں آتا، نماز کے لیے نہیں آتا، وہ اپنی دنیا کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔